لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات. برادران ملت، جن مقدس الفاظ کی تلاوت کی عزت حاصل ہوئی ہے، اس کے ذریعے خالق و مالک بنی نوع انسان کو متنبع خبردار کر رہا ہے، ایک اطلاع کا اعلان کر رہا ہے کہ جس دین کو اس نے خلق کیا ہے اس کے دین کی تکمیل کا اعلان کر رہا ہے، اپنے دین کی تکمیل کا اعلان کر رہا ہے. کون سا دین؟ وہ دین جس کے لیے خالق و مالک نے خود کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اور دین اسلام کو خالق و مالک نے مختلف نبیوں کے ذریعے سے بھیجا، لیکن دین مکمل نہ ہوا. آدم کے زمانے میں دین مکمل نہ ہوا، نوح کے زمانے میں دین مکمل نہ ہوا، ابراہیم کے زمانے میں دین مکمل نہ ہوا، موسیٰ کے دور میں دین مکمل نہ ہوا، عیسیٰ کے دور میں دین مکمل نہ ہوا، اور خود ختمی مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی اس وقت تک دین مکمل نہ ہوا جب تک کہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا. اور دین جب مکمل ہو رہا ہے تو اس دن کا اعلان ہو رہا الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دین مکمل ہوا ہے. تو برادران ملت سے میرا سوال ہے کہ جس دن اسلام مکمل ہوا اس دن کو تاریخ میں تلاش کر کے بتائیں وہ کون سا دن ہے اور اس دن ہوا کیا ہے. اس دن دین مکمل کیوں ہوا؟ کیا قرآن میں 6666 جو آیتیں ہیں اس میں آخری آیت کا نزول اس دن ہوا تو دین مکمل ہوا؟ اگر آخری آیت دیکھی جائے تو اس میں تکمیل دین کا ذکر ہی نہیں ہے. جب دین کا مکمل ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے اور خالق و مالک جو دین کا خالق ہے، جو دین کا مالک ہے، اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور اعلان ایک دن ہے، ایک ساتھ ہے، اس دن دین مکمل کیا گیا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ کون سی ساتھ ہے؟ وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ وہ کون سا نمایاں کام ہے جس دن دین مکمل کیا گیا؟ جو دین 1,24,000 پیغمبروں کے دور میں مکمل نہ ہوا، 313 رسول مکمل نہ کر پائے، وہ دین مکمل ہو رہا ہے. ہندوستان آزاد ہوا اور آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا قانون مکمل ہوا تو ہندوستان کے لوگ 26 جنوری مناتے ہیں. مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام جس دن مکمل ہوا اس تاریخ کو خوشی کی تاریخ منائیں، اس تاریخ کی یاد منائیں، اس کی یادگار منائیں، جبکہ قرآن میں یادگار منانے کا حکم ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے خالق و مالک، کیونکہ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن قانون کی کتاب کی تشریح ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا ہے. تشریح کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تفاسیر کے کچھ اصول ہیں. تفاسیر کے اصول میں سب سے بہترین اصول یہ قرار پایا ہے کہ ایک قانون دوسرے قانون کی تفسیر کرتا ہوا نظر آئے. اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آج کے دن دین مکمل ہوا،
کون سا دن ہے جس دن دین مکمل ہوا؟ جب قرآن میں ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو بجائے اس کے کسی اور سورے میں جاتے، جس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ ہے اسی سورے کو جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو چند آیتوں کے پہلے اس دن کا تعین ہو گیا کہ کون سا دن ہے اور کس دن دین مکمل ہوا۔ سبات رحمہ آل محمد، جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسی سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا پہنچا دیجئے؟ جو آپ کے اوپر اس سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب کوئی پیغام ہے جو رسول پر نازل کیا جا چکا ہے، جب اس پیغام کو رسول پہنچائیں گے تو دین کے مکمل ہونے کی سند کا اعلان ہوگا۔ وہ کون سا پیغام ہے؟ پیغام مکے میں نازل نہیں ہوا ہے، پیغام مدینے میں نازل نہیں ہوا ہے۔ رسول پر پیغام کب نازل ہوا؟ جب سے رسول معرض تخلیق میں آئے، سب سے پہلے نور محمد خلق ہوا، اور نور محمد کی خلقت کے بعد بلا فصل اسی نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی تخلیق نور محمد کے ساتھ ہی یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اے محمد، تمہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے وسیع، اپنے ولی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ یہ پیغام عالم انوار میں تھا، اور یہ نور جب جستا جستا کروٹوں انبیاء کے اسلاف سے گزرتا ہوا، جب صلب آدم میں آیا، صلب آدم سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب موسیٰ میں آیا، صلب موسیٰ سے ہوتا ہوا صلب عیسیٰ میں آیا، اور صلب عیسیٰ میں آنے کے بعد اب یہ پیغام اور پیغام پہنچانے والے انوار جو تھے، جب یہ مشخص اور مشکل ہو کر کے پیکر بشری میں آنے والے تھے تو یہ نور تقسیم ہو گیا۔ جس کو پیغام پہنچانا تھا وہ نور صلب عبداللہ میں آیا، اور جو اصل پیغام تھا وہ صلب عمران میں آیا، یعنی جناب ابو طالب کے صلب میں آیا۔ ہوتے ہوتے جب رسول پیکر بشری میں آئے، پیکر بشری میں آنے کے بعد اس چیز کی اجازت نہ تھی کہ اپنی نبوت، اپنی رسالت کے اعلان کریں جب تک کہ وسیع نہ آ جائے۔ چنانچہ 30 سال بعد جب اس پیغام کی ولادت ہوتی ہے، یعنی وہ پیغام جو ہے جب بشر پیکری میں آتا ہے، یعنی مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب کی شکل میں متولد ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ پیغام پہنچایا گیا۔ کیا پیغام پہنچایا گیا؟ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب تک اس ولی کے بغیر رسول اپنی رسالت کے اعلان نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ رسول دنیا سے چلے جائیں اور اپنے وسیع، اپنے ولی کا اعلان کر کے نہ جائیں؟ چنانچہ وقت گزرتا رہا، اور سن 10 ہجری میں جب حج بیت اللہ کرنے کے بعد، جس کو حج وداع بھی کہتے ہیں، جب واپس آ رہے تھے تو مقام جحفہ کے قریب ایک جگہ ہے جسے خم کہتے ہیں، میدان خم۔ غدیر تو اس لیے کہتے ہیں چونکہ نشیبی علاقے کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر میدان خم میں ہے، اور خم کے میدان جب یہ لشکر پہنچا تو حکم ہوتا، یا ایھا رسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دو۔ کیا پہنچا دو؟ وہ پہنچا دو جس کا جو پیغام تم پر نازل کیا جا چکا ہے۔ رسول نے اہتمام کیا، جو مجمع آگے چلا گیا تھا اس کو پیچھے پلٹائے، انتظار کیا، جو پیچھے تھا اس کا انتظار کیا۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا اس کے بعد پالن شتر کا ممبر بنوایا۔ تاریخ میں آج تک نہ ہم کو ایسا ممبر ملتا ہے، نہ ایسا خطیب ملتا ہے، نہ ایسا خطبہ ملتا ہے، نہ ایسا مجمع ملتا ہے۔ پالان شتر کا ممبر تاریخ عالم میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے سوائے غدیر خم کے میدان میں، اور ممبر پر خطیب ایک ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، میں تنہا ممبر بیٹھا ہوں، مگر غدیر خم کے میدان میں ممبر ایک ہے،
اور اس ممبر پہ پیغمبر و حیدر ساتھ ساتھ ہیں. نیا ممبر، اس پہ پیغمبر و حیدر، نیا مجمع ششدر. اللہ اکبر. صلوات محمد و آل محمد. جب یہ ہو رہا تھا تو رسول نے پیغام پہنچایا. کیا پیغام پہنچایا؟ علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد سامنے پیش کیا. دائیں جانب دائیں رخ اختیار کیا، بائیں جانب مڑے اور اس کے بعد مڑ کے کہتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے، ہوں رہوں گا، یعنی جو رسول کو مولا مانتا ہے بین ہی اسی سیاق و سباق میں اسے علی کو مولا ماننا واجب ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. جب یہ پیغام پہنچا دیا اس کے فوراً بعد اس آیے کریمہ کا نزول ہو رہا ہے. کیا آیے کریمہ ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن دین مکمل ہوا. آج کے دن دین مکمل ہوا، یعنی ابھی تک دین مکمل نہیں ہوا تھا اور دین ہی مکمل نہیں ہوا. اللہ آج کے دن تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ راضی ہو گیا. اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے بڑے بڑے انبیاء آئے گزر گئے. اللہ کی ذرا سی رضا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی رضا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو جب اللہ نے نازل کیا تو اتمام نعمت کے اعلان کر دیا. اب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، برادران ملت سے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے جو مولا علی کی ولایت کا منکر ہو، مولا علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہو. یہ پیغام غدیر پورے مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دے رہی ہے، اتحاد کا پیغام پیش کر رہی ہے. اسلام میں جتنے مولا ہیں، جس کو خلیفہ کہیے، امام بنائیے، خلیفہ بنائیے، ان کے سلسلے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے. لیکن علی کی مولائیت کے سلسلے میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. جس فرقے سے پوچھئے وہ غدیر کا منکر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ غدیر کا اعلان اللہ کے نبی نے اس انداز سے کیا ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. جب انکار کر نہیں سکتا ہے تو میرا میسج ہے، میرا پیغام ہے برادران ملت کے درمیان، عالم اسلام سے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، جب علی کو رسول نے مولا مانا، مولا بنایا، مولا رسول نے علی کو نہیں بنایا ہے، بلکہ علی کو مولا علی کے خالق و مالک نے بنایا ہے. رسول نے خالق و مالک کے حکم سے علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے. تم سب نے اقرار کیا. اقرار کرنے کے بعد پھر وفات رسول کے بعد پھر علی کی مولائیت سے عملی دور سے کیوں منکر ہو گئے ہو؟ اگر یہ کہتے ہو کہ علی تو مولا ہیں، علی کو مذہبی امور میں ہم مانتے ہیں، مگر دنیاوی امور کے لیے ہمیں حکومت چاہیے تھی، ہمیں سلطنت چاہیے تھی، ہمیں خلافت چاہیے تھی، تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی مولا ہوں گے، بلکہ رسول نے اپنی زندگی میں کہا کہ اس وقت جس کا میں مولا ہوں، اسی وقت میرے ساتھ سائملٹینیسلی ساتھ علی مولا ہیں. تو دور رسول میں کسی نے خلافت کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کسی نے اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے اپنے لیے کسی کو منتخب کیوں نہ کیا؟ جس طریقے سے رسول کے زمانے میں منتخب کرنے کا کوئی جواز نہ تھا اسلام کے اندر، بین ہی وفات رسول کے بعد بھی کوئی کسی جواز کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہے، کوئی کلو نہیں ہوتا ہے کہ وفات رسول کے بعد علی کے مولا ہوتے آپ کسی کو اپنا حاکم مقرر کریں. اور جب رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا
تو سب سے پہلے علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ خطبہ طولانی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے میں خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلے رسول اللہ نے مجمع سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، تمہارا حاکم کون ہے، تمہارا مولا کون ہے؟ مجمع نے کہا اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے۔ رسول نے فرمایا سب سے بڑا مولا حاکم اللہ ہے، جس کے قبضے قدرت میں تمہاری جان ہے۔ مجمع نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ مجمع نے اعتراف کیا، مجمع نے اعتراض نہیں کیا، اعتراف کیا، مانا۔ اس کے بعد رسول نے کہا اور اس کا وہ بندہ جس کی محبت میں اللہ نے جمیع کائنات کو خلق کیا ہے، لولا لما خلقت الافلاک، اگر محمد کو خلق کرنا نہ ہوتا تو ہم افلاک کو نہ خلق کرتے، کچھ خلق ہی نہ کرتے۔ مجمع نے اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اللہ کا رسول ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یعنی جس معنی میں اللہ مولا ہے، جس معنی میں اللہ کا رسول مولا ہے، بین ہی اسی معنی میں علی بھی مولا ہیں۔ اور علی کی مولائیت کا فلسفہ کیا ہے؟ علی کی مولائیت کے اعلان کی منطق کیا ہے؟ علی کو مولا کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اللہ کو ہم نے مانا ہے، عادل مانا ہے۔ تقاضۂ عدالت یہ ہے کہ اللہ خلق کرے اور ہادی کو نہ رکھے۔ اگر ہدایت کا سلسلہ رسول اللہ تک جا رہا ہے تو صبح قیامت تک ویسا ہی سلسلہ ہونا چاہیے، جو ایسا مولا ہو جیسے مولا رسول اللہ تھے۔ اب رسول اللہ کے بعد جتنے بنے، آپ اس میزان پر تولتے رہیں کہ وہ مولا کیا رسول اللہ جیسا مولا ہے کہ نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے۔ اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو محمد جیسا آپ کو کوئی نظر نہ آئے گا الا علی کے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا علی انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ جب خلقت ایک نور سے ہوتی ہے تو اوصاف ایک ہوتے ہیں، صفتیں ایک ہوتی ہیں، خوبیاں ایک ہوتی ہیں، اچھائیاں ایک ہوتی ہیں، قول ایک ہوتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے، ہدایت ایک ہوتی ہے۔ لہذا مختصراً وقت تمام ہو رہا ہے۔ علی غدیر کا اعلان یعنی علی کی مولائیت وہ ہے، اگر مولائیت سے اجتناب کرتے ہو، اگر مولائیت سے انحراف کرتے ہو، اگر مولائیت سے انکار کرتے ہو، اگر مولائیت سے دور جاتے ہو تو تمہارا عقیدہ توحید متزلزل ہو جائے گا۔ اگر اپنا عقیدہ توحید، مسلمان بھائیوں، اگر اپنا عقیدہ توحید محفوظ رکھنا ہے تو علی کو مولا ماننا ہوگا۔ اگر اللہ کے اوصاف میں جو نمایاں صفت اصول دین میں ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ کی عدالت پر حرف نہ آنے پائے، اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے تو علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ اگر محمد کو رسول ماننا ہے، علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ اگر علی کو مولا نہ مانا تو صرف علی کے مولا نہ ماننے سے کام نہیں چلے گا، انکار کرنے سے بچ نہیں سکتے ہو، تمہارا عقیدہ رسالت بھی محفوظ نہ رہے گا۔ اگر اپنا عقیدہ رسالت محفوظ رکھنا ہے تو علی کو مولا ماننا ہوگا۔ اگر عقیدہ قیامت، عقیدہ ماد، عقیدہ حشر و نشر، عقیدہ جنت، عقیدہ جہنم محفوظ رکھنا ہے تو علی کو مولا ماننا پڑے گا، علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ تو جو علی کی مولائیت کا منکر ہے، اس کا عقیدہ نہ جنت پہ ہے، نہ میزان پہ ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ مات پہ ہے، نہ قیامت پہ ہے، نہ رسالت پہ ہے، نہ اللہ کی عدالت پہ ہے، نہ توحید پہ ہے، نہ نبوت پہ ہے۔ ایک مولائیت کی انکار کرنے سے پورا اصول دین ختم ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سی دانائی ہے کہ اصول دین 5 ہیں
اصول دین 5 اعلان وہ کرتے ہیں جو علی کو بلا فصل مولا مانتے ہیں، لیکن جو علی کو فاصلے سے بھی مولا مانتے ہیں، علی کو فاصلے سے بھی خلیفہ مانتے ہیں، ان کے نزدیک بھی تو اصول دین 3 ہیں۔ اگر علی کو فاصلے سے مولا مانو گے تو جب تک نہ مانو گے عقید توحید تمام ختم ہوا جا رہا ہے، عقید نبوت ختم ہوا جا رہا ہے، عقید قیامت ختم ہوا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس مختصر سی تقریر کے ذریعے میں اگر یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے کو کامیاب سمجھتا ہوں، کیونکہ جو پیغام نازل ہوا ہے آج تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے نبی کو خلق کیا۔ اگر نبی کو خلق کرنا نہ ہوتا کچھ نہ خلق کرتا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، اس لہجے میں کبھی کلام ہی نہ ہوا، کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن جب علی کی مولائیت کے اعلان کرنے کے بات آئی، گویا کہ اگر یہ نہ رہا تو کچھ نہ رہا، اور آیت کا انداز بدل گیا، اللہ کا لہجہ بدل گیا، اور منصب سے خطاب ہو رہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک۔ اس کے بعد آیت ایک قدم آگے بڑھتے ہو، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب اگر یہ عمل نہ کیا تو تم نے کچھ نہ کیا۔ علی کی مولائیت کے انکار کرنے سے نہ آدم کی نبوت بچے گی، نہ نوح کی نبوت بچے گی، نہ ابراہیم کی رسالت بچے گی، نہ موسیٰ عیسیٰ کی رسالت بچے گی۔ حد یہ ہے ختمی مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تک نہ بچے گی۔ جب اتنے بڑے بڑے اولی العزم پیغمبروں کی رسالت نہ بچے گی، اگر اس کو نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اس کو نہ سنا تو کچھ نہ سنا، اس کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ لہٰذا برادران ملت سے میری 10 بستہ گزارش ہے، اللہ و اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کے مجھ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را کسی مقرر، کسی خطیب، کسی مولوی کے کہنے پر نہ آئیے، بلکہ اپنا مفاد دیکھیے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو علی کو مولا ماننا ہے۔ آخر دعوانا